بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات مرۃ۔ میرا آج کا موضوع ہے مودی سرکار نہیں، مودی بدکار۔ ایک دن اور ملتا تو ہندوستان کا کیا ہوتا۔ مسلمانوں کے پاس سرکار کا لفظ بہت احترام والا ہے۔ یہ لفظ خاص شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کا استعمال بالخصوص مسلمانوں کے لیے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آپ لوگ میری اس بات پر اتفاق کریں گے، جب مسلمانوں کے لیے یہ لفظ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، پھر مودی کے ساتھ یہ لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مودی مکار، مودی بدکار، مودی بیکار یا مودی خرکار بولنا چاہیے۔ انڈیا والے چاہے مودی کو کچھ بھی بولیں، لیکن ہم مسلمان بالخصوص پاکستانی مودی کے ساتھ سرکار کا لفظ نہیں لگانا چاہیے۔ تمام پاکستان سے گزارش ہے کہ مودی کے ساتھ یہ لفظ نہ لگائیں۔ سرکار کا لفظ یہ مودی پلیت، مشرک، قاتل کے ساتھ نہ ہی لگانا چاہیے۔ مودی نے جتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے وہ شاید ہی انڈیا کے کسی حکمران نے کیا ہو۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی ذات کے لیے، اپنی حکومت کے لیے اپنے ہی لوگوں کو قتل کروانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس شخص نے حالیہ جنگ کو شروع کرنے کے لیے اس نے پہلے پہلگام جیسا حملہ اپنے ملک میں کرا کے اپنے ہی لوگوں کو مروا کر پاکستان پر الزام لگا کر جنگ کو سٹارٹ کرا دیا۔ اس سے پہلے بلوچستان میں ٹرین پہ حملہ کر کے اور جنگ سٹارٹ کرنا چاہتا تھا تو اس کو ناکامی ہوگی۔ پاکستانی فوج نے جس طرح اس حملے کو ٹیکل کیا، اس کے بعد انڈیا نے دوسرا آپشن استعمال کیا، وہ اپنے لوگوں ہی کو مروا دیا، اس کا نشانہ بنا کر اپنی مسلمانوں سے دشمنی نکالی۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے مودی بدکار نے کشمیر میں مسلمانوں کو قتل عام کرا چکا تھا۔ انڈیا میں بالخصوص اپنے ہی ملک کے مسلمانوں کو قتل کرا چکا ہے۔ اس نے اپنے ہی صوبے گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام کرایا۔ اس کے منہ پر مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے۔ ہمارے مسلمان بالخصوص پاکستانیوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو میٹھی چیز یا شہد چٹائی جاتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مودی مکار کو اس کی ماں نے خون چٹایا تھا، تبھی اس کو خون چاہیے ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن قتل و عام کراتا ہے، تبھی اس بدکار مکار کی خون کی پیاس بجھتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے انڈیا کے مسلمانوں پر اس بدکار مکار خونی کو کیوں ووٹ دیتے ہیں۔ جس کی ووٹ سے یہ جیتتا ہے انہی کا خون پیتا ہے۔ اس شخص کی پیدائش ہوئی تو معلوم نہیں کتنے شیطانوں کی موت ہوئی تھی۔ یہ شیطان بدکار مودی پیدا ہوا۔ اس خونی انسان کی وجہ سے جو پاکستان پر جو جنگ لا دی گئی، وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کو اپنے اسلحے کے انبار اور فرانس کے جدید ہتھیاروں سے پاکستان کو تباہ برباد کر کے گھٹنوں کے بل جھکا کر اپنا غلام بنا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کلمے کی بنیاد پر بنایا۔ تبھی یہاں کے مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ نوری ایمانی سے منور کیا ہوا ہے، اور وہ یہ قوم ہے جو شہادت کے جذبے سے سرشار ہے۔ شاہد ہی دنیا کی کوئی ایسی قوم ہوگی۔ آپ لوگوں نے بھی منظر دیکھا ہوگا کس طرح پاکستانی پائلٹ اپنی وصیت لے کر جہاز لے کر انڈیا پہ حملہ ہوا، اور اللہ کے کرم سے حملہ کر کے خیر و عافیت سے واپس بھی آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا جنت، ایسی عسکری قیادت عطا کی جس کا جذبہ نور ایمانی سے منور ہے، ساتھ میں حافظ قرآن، اور پھر جس کا تعلق سید گھرانے سے بھی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کوئی ایسا جنرل ہمیں ملا ہو جس کی ایمانداری کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے انہیں ISI کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم دیکھیے کہ ہمیں ایسا زبردست انسان جو کہ ایماندار، حافظ قرآن، سید اور سچا مسلمان کو ہمارے عسکری قیادت کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم انہی کے سربراہی یعنی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سے کئی بڑے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ انڈیا نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مودی بدکار نے امریکہ کے صدر کو درمیان میں لیا ہے اور پاکستان سے اس نے جنگ رکوا لیا، لیکن اگر ایک دن اور دیر ہو جاتی تو پاکستان وہ کچھ کر دکھاتا جو دنیا دیکھتی، اور ہندوستان ٹیبل پہ آنے کے قابل بھی نہ ہوتا۔ امریکہ جو کہتا تھا پاکستان انڈیا خود یہ مسئلہ حل کرے گا تو پھر کر لے،
تو پھر ایک دن کے اندر امریکہ کیسے درمیان میں آ گیا؟ اس لیے اس کو معلوم ہو گیا، اس کی انٹیلیجنس نے بتا دیا پاکستان اب اگلے 24 گھنٹوں میں کیا کرنے والا ہے۔ تبھی تو امریکہ نے بھارت کو بچانے کے لیے راضی ہو گیا، پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ بھارت کو بچانے کے لیے۔ یہاں تو پاکستان کی برتری تو ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، چاہے انڈیا کی میڈیا جتنی بھی جھوٹ بولے، ساری دنیا کو اصلیت معلوم ہو گئی۔ پاکستان نے کتنا بڑا نقصان انڈیا کو پہنچا چکا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ انڈیا پاکستان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکا۔ پاکستان اگلے 24 گھنٹے میں جو کرنے والا تھا شاید اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ پاکستانی کے لوگوں کو اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا سر بلند کس نے کیا؟ یہ پاکستان کی افواج ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سر بلند ہوا ہے اور دنیا میں ہم سرخرو ہوئے۔ اب مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اب پاکستان پر بری نظر نہیں ڈالے گا۔ یہی افواج ہے جس کی وجہ سے ہمارا سر بلند ہوا ہے۔ اسی افواج کے کچھ سرپسند برا بھلا کہتے تھے، اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اپنا علاج کرائیں، جس طرح انڈیا کے میڈیا اور وہاں کے حکمران کو ضرورت ہے علاج کی، کیونکہ انڈیا کی طرح بہت سارے پاکستانی سمجھتے تھے کہ پاکستان فوج خالی ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو سرحدوں پہ لڑ ہی نہیں سکتی، یہ تو سارا بجٹ کھا چکے ہیں۔ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستانی فوج کتنی عظیم فوج ہے، اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر جس کے دل میں ڈر بھی ذرا بھی ایمان ہے، جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے، تو پاکستان کو فوج کو اب برا بھلا نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی سے ہر کنار کرے۔ آخر میں یہاں ایک بات اور کر دوں، وہاں اسرائیل جو فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، وہاں تو امریکہ ابھی تک آگے نہیں بڑھا، نہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کو ایسا عسکری قوت موجود نہیں۔ ان کا جذبہ تو ضرور ایمانی ہے، منور ہے، لیکن ان کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہے جیسے پاکستان کو میسر ہے۔ اگر میسر ہوتی تو فلسطین کے مسلمان اسی طرح اسرائیل پر حملہ ہوتے جس طرح پاکستان نے انڈیا پر کیا ہے۔ وہاں بھی امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آ جاتا، تو وہاں فلسطین کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا ابھی تک۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فلسطین مسلمانوں کو بھی ایسی قوت عطا کرے، انہیں بھی سرخرو کرے جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر اسرائیل و ہندوؤں کے ساتھ اسرائیل کے وزیر اعظم اور مودی بدکار کو نیست و نابود کرے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من عطاء القلب برکۃ۔